بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام میں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق احکامات موجود ہیں۔ دین اسلام میں جہاں بدنی عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، وہاں پر مالی عبادات بھی ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، مختلف موقعوں پر دیے جانے والے صدقات ہیں، اور ایسی عبادات بھی ہیں جو بدنی اور مالی دونوں عبادتوں کا مجموعہ ہے، جیسا کہ حج ہے اور عمرہ ہے۔ قرآن حکیم میں یہ بات بتلا دی گئی ہے کہ حق تعالی شانہ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے، مالک حقیقی اس کا اللہ تعالی شانہ ہی ہے۔ انسان دنیا میں مجازی اعتبار سے مالک رہتا ہے، حقیقی بات تو یہ ہے کہ پروردگار اپنے لطف سے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ دیا بھی اللہ نے، اور اس میں سے صاحب نصاب ہو جانے پر زکوٰۃ کی فرضیت ہوتی ہے۔ جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر کی قیمت یا اس کی قیمت کا مال تجارت ہو، یا کوئی چیز خرید کر کے رکھ رکھی ہو اس نیت سے کہ میں اس کو بیچوں گا، تو وہ بھی مال تجارت ہے۔ مال تجارت میں زکوٰۃ ہوتی ہے، سونے میں، چاندی میں، زیورات میں زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس صرف اور صرف سونا ہے، سونے کے سوا کچھ نہیں ہے سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ اس وقت میں فرض ہوتی ہے جبکہ اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو۔ اگر سونا نہیں ہے، صرف چاندی ہے، تو چاندی کا بھاؤ لگے گا۔ جب تک 52.5 تولہ چاندی نہ ہو تب تک اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اگر دو چیزیں کوئی سی بھی ہیں، مثلا کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، یا کچھ مال تجارت ہے اور کچھ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہے، اگر دو چیزیں ہوں تو اس صورت میں وہ بھاؤ لگایا جاتا ہے کہ جو کم نصاب والا ہوتا ہے، یعنی چاندی کا حساب لگایا جاتا ہے۔ جب اپن غور کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ 7.5 تولہ سونا یہ تو بہت قیمتی، بہت مہنگا ہے، 52.5 تولہ چاندی یہ تو بہت زیادہ سستی ہے۔ یعنی 52.5 تولہ چاندی دیکھ لی جائے، 1 تولہ سونا، اور تولہ بھی وہ نہیں ہے جو اخبار میں آ رہا ہے اور آج کل بولا جا رہا ہے 10 گرام والا، بلکہ جو تقریباً 12 گرام کا ہوا کرتا ہے وہ والا تولہ۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارکہ کے اندر 7.5 تولہ سونا اگر کوئی فروخت کر کے چاندی لیتا تھا تو اس کو 52.5 تولہ چاندی ملتی تھی۔ یعنی اپن اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں سونا بہت مہنگا ہو گیا اور آج کے دور میں چاندی بہت سستی ہو گئی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ زکوٰۃ اگر کوئی شخص ادا کرتا ہے تو اس کا باقی سارا کا سارا مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی اپن دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کے اندر عجیب سی چیزیں بہت سی گر جاتی ہیں، جب اس کو اس میں سے نکال کر کے پھینک دیا جاتا ہے تو باقی چیز صاف شفاف ہو جایا کرتی ہے۔ مال زکوٰۃ کے معنی بڑھوتری کے بھی ہیں، زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی کے بھی ہیں۔ جب زکوٰۃ 2.5% یا 40واں حصہ ادا کر دیا جاتا ہے تو باقی مال پاک ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے حضرات بدنی عبادت کا نمبر آتا ہے تو دوسروں سے بہت آگے ہوتے ہیں، اور مالی عبادت دیکھی جائے تو اس میں اپن لوگ بہت پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی شانہ نے جو نظام چلایا ہے اور بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں جتنا ہے وہ ہمارے آپ کے علم میں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہو سکے۔ میں مثال عرض کروں کہ جہاں پر کھانا کھلایا جا رہا ہو، ہزاروں کا کھانا چل رہا ہو، پنگتیں بہت ساری ہوں،
وہاں پر ایک وہ شخص ہے جو کھڑا ہوا اور 15-20 آدمیوں کو صرف سنبھال رہا ہے، تو کھانا کتنا ہے اور کتنا نہیں ہے، کم ہے یا زیادہ ہے یا برکت ہو رہی ہے، جو بھی صورت ہے اس کو تھوڑی پتہ ہے، اس کو تو صرف اپنی بالٹی اپنے گھملے کا ہی پتہ ہے۔ اور جس جگہ سے اصل نظام چل رہا ہے، جس آدمی کے نگرانی کے اندر ان ہزاروں لوگوں کا تمام کھانا میٹھا سب اس کی نگرانی میں ہے اور وہ سب کو دیکھ رہا ہے، صحیح معنی میں اسی کی دیکھ ریکھ ہے۔ یہ چھوٹی سی مثال ہے، ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ اپنے محلے پڑوس تک سمجھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ شانہ نے جو کائنات کا نظام چلایا ہے، اللہ تعالیٰ نے 2.5% یعنی 40واں حصے کو زکوٰۃ میں فرض فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں بسنے والا ہر مسلمان ایمان والا وہ صحیح معنی میں سچائی اور دیانتداری کے ساتھ اپنا 2.5% یا 40واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر ادا کر دے گا تو دنیا کے اندر کوئی ایمان والا ہاتھ پھیلاتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اگر 40واں حصہ کم ہوتا تو پروردگار زکوٰۃ 40واں حصہ نہیں اس سے زیادہ رکھتا۔ زکوٰۃ جس طریقے سے نماز پڑھنے میں اپن پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ میرا بدن تو پاک ہے یا نہیں ہے، میرے کپڑے پاک بھی ہیں کہ نہیں ہیں، جگہ پاک بھی ہے کہ نہیں ہے، میرا رخ قبلے کی طرف ہے بھی یا نہیں ہے، میرا سطر چھپا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو جس طرح عبادت کرنے میں اپن دیکھ رہے ہیں، احرام باندھنے کا نمبر آتا ہے تو لوگ 10 باری کے اس میں دیکھتے ہیں، عمرہ کرنے کا نمبر آتا ہے تو اپن اس کے اندر بہت ساری نزاکتوں کو دیکھتے ہیں کہ ناخن میں کاٹ نہ لوں، خوشبو نہ لگا لوں، میرے بال نہ کر جائیں۔ جو احتیاط ہیں اس میں اپن عبادتوں میں تو اپن مالی بدنی عبادتوں میں تو دیکھ رہے ہیں، لیکن مالی عبادتوں میں بھی ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم زکوٰۃ، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ 2.5% نکال کے پھینک دیا یا کوئی ہم نے آفت ٹال دی، بلکہ یہ بھی ایک اللہ کا فریضہ ہے، اللہ کا بہت بڑا حکم ہے اور اس کے اوپر بہت اجر و ثواب بھی ہے۔ یہ ایک ادائیگی ہے، اور جب یہ ایک ادائیگی ہے تو ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے غور کر لینا چاہیے کہ میں جس کو دے رہا ہوں وہ مستحق ہے بھی یا نہیں۔ اپن لوگ بعض دفعہ آنکھیں موند لیتے ہیں۔ ایک شتر مرغ پرندہ ہوتا ہے، شتر کہتے ہیں فارسی میں اونٹ کو، مرغ کہتے ہیں پرندے کو۔ اس کی بناوٹ اور سجاوٹ اس طرح کی ہوتی ہے کہ دور سے اونٹ کی طرح سے لگے۔ تو شتر مرغ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اگر وہ صحرا کے اندر، بیابان کے اندر ہو اور اس کے اوپر کوئی شیر وغیرہ حملہ آور ہو تو وہ اپنے چونچ کو، اپنے منہ کو ریت کے اندر چھپا دیتا ہے اور پھر سمجھتا ہے مجھے پوری دنیا دیکھ نہیں رہی ہے، جبکہ سب اس کو دیکھ رہے، وہ نہیں دیکھ رہا۔ اپن لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر بعض دفعہ آنکھیں موند لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دے دیا کرتے ہیں کہ اپنا ضمیر اندر سے خود کہہ رہا ہے یہ مستحق نہیں ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی۔ ہم میں سے بہت سے حضرات وہ ہیں کہ اگر وہ ان سے یہ کہا جائے کہ بھائی 5,000 روپیہ زکوٰۃ کا دے دو بہت فقیر کو، وہ ایک مشت میں ایک ساتھ ایک کو تو نہیں دے گا، لیکن اگر اس کے 10, 20, 15 لاکھ روپیہ کو ہضم کر کے بیٹھ گیا، برسوں سے اس کو تپا رہا ہے، دے نہیں رہا ہے، گھر میں اس کے بڑے رنگین ٹی وی بھی ہیں، اس کے پاس 2-4 موٹر سائیکلیں بھی ہوں، اس کے پاس بہت ساری چیزیں دوسری بھی ہوں، اس کے پاس پلاٹ بھی ہوں، بہت ساری چیزیں، لیکن وہ دے نہیں رہا، تو اب یہ شخص سوچتا ہے صاحب وہ کئی سالوں کا زکوٰۃ دے نہیں رہا، میں زکوٰۃ میں بھر لوں کیا؟ یعنی اگر کوئی فقیر، مسکین، محتاج تنگ دست آ رہا ہے تو یہ آدمی اس کو 5,000 روپے ایک ساتھ زکوٰۃ کا آسانی سے نہیں دے دے گا، لیکن اگر کس نے لاکھوں روپیہ ہضم کر لیا ہے وہ زکوٰۃ میں بھرنے کو تیار ہے۔ اسے کہتے ہیں میری بھیڑ خواجہ جی کے نام۔ جس طرح انسان اپنے حق کو کسی سے حاصل کرتا ہے، اگر قرضہ اتنا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ لینے کی کوشش کرے، لیکن زکوٰۃ اگر اسی طرح سب دیتے رہیں گے تو پھر فقراء، غربا، مساکین کہاں جائیں گے؟ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ہم لوگ اپنے رشتہ داریوں کو نبھانے میں، تعلقات کو نبھانے میں شادی بیاہ کے اندر بھی زکوٰۃ ڈالتے ہیں۔ مان لیجئے اگر وہ رشتہ دار غریب فقیر نہیں ہوتا، دولت مند ہوتا، تو کیا ہم زندگی میں جب لیتے رہیں تو اس کو شادی بیاہ میں دیتے نہیں؟ کیا دیتے بھی؟ تو رشتہ داری کا اگر ہے اتنی تو اس کا حق تو یہ بنتا ہے کہ رشتہ دار ہونے کے ناطے جس قدر رشتہ داری ہے اس اعتبار سے آدمی صاف پیسے میں سے مدد کرے۔ ہاں اتنا بے شک حدیث پاک میں ہے، سنن دارمی کی روایت ہے کہ دوسروں کو صدقہ دینے میں 1 صدقے کا ثواب، اور اپنے رشتہ داروں کو دینے میں، رشتہ دار سے مراد یعنی جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، اصول فروع کو جائز نہیں ہے، جیسے باپ، دادا، نانا، دادی، نانی وغیرہ،
اولاد در اولاد کو دینا جائز نہیں ہے، میاں بیوی کو ایک دوسرے کو دینا جائز نہیں ہے۔ تو جس کو رشتہ داروں میں سے جن کو دے سکتے ہیں ان کو زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر دوہرا ثواب ملتا ہے۔ یہ بات بھی ایک عرض کی جاتی ہے رائے کے طور پر کہ جب مجھے یہ دکھ رہا ہے کہ میرا فلاں رشتہ دار وہ غریب ہے اور ہر سال مجھے اس کو کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی، وہ بیچارہ غریب ہے، تو میں ایسا کیوں نہیں کر لوں کہ میں اس کو ایک بڑی مقدار زکوٰۃ کی اتنی دے دوں کہ جس سے وہ چھوٹا سا ذریعہ معاش لے کر کے بیٹھ جائے، وہ ایک ٹھیلا لے کر کے بیٹھ جائے، وہ فٹ پاتھ پہ کہیں کچھ تھوڑا سا ساز و سامان لے کر کے بیٹھ جائے، اس کو اگر 50,000 25,000 روپے دے دیے جائیں، 40,000 روپے دے دیے جائے، 70,000، اس کے اگر عیال داری میں بھی کوئی دوسرا ہے تو ایک مرتبہ میں ایک دفعہ میں ایک فقیر کو اتنی رقم دے دینا وہ مکروہ ہے، جس سے کہ وہ خود صاحب نصاب ہو جائے۔ لہذا نصاب کتنا بن رہا ہے 5.5 کا؟ 41,000 بیٹھ رہا ہے۔ 41,000 روپیہ کسی ایک فقیر کو ایک دفعہ میں دے دینا مکروہ ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے کی ضرورت تو بہت بڑی ہے، مثلا اس کو کوئی آپریشن کرانا ہے یا اس کے عیال داری کے اندر اور بھی ہیں، تو اس کو تو زیادہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن ایک دفعہ میں کسی فقیر کو اتنا دینا وہ خود ہی صاحب نصاب ہو جائے، اس لیے کہ اس کے اندر دوسروں کا حق متاثر ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ہر آدمی صبح اٹھتا ہے، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ کھرپتی ہو، وہ اپنی دکان کھولنے کے لیے جائے گا، تجارت زراعت کچھ نہ کچھ کرے گا کاروبار، اور یہ اللہ کا بھی حکم ہے کرنا ہی چاہیے، وابتغوا من فضل اللہ، حلال روزی حاصل کرنا چاہیے، یہ عیب نہیں ہے، یہ ایک اچھائی ہے۔ لیکن جس طریقے سے ہر انسان اٹھ کر کے کچھ کمانے کے لیے جانے کی کوشش کر رہا ہے، دنیا میں ایسے بہت سارے لوگوں کی تعداد ہو گئی ہے جن کا مقصد زندگی صرف بھیک مانگنا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ سوال کرنے والے کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ جس طرح بہت سے لوگ جن کے پاس میں کوئی بڑا ٹھیا ٹھکانہ نہیں ہوتا، بڑی دکان نہیں ہوتی، تو وہ دیکھ کر کے کہ کس جگہ کون سی ایسی جگہ ٹھیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے جہاں میں تھوڑا سا خونچہ لے کر کے کھڑا ہو جاؤں، جہاں پر میں گلے میں لٹکا کر کے کچھ بیچنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں۔ اس طریقے سے بڑے شہروں کے اندر لوگوں نے باقاعدہ ٹھیا ٹھکانے بنا رکھے، گردنیں پھول رہی ہیں، گاڑیوں پر آ رہے ہیں، گاڑی فلاں شو روم کے سامنے کھڑی کر دی ہے، اس کے بعد بھیک مانگ رہے ہیں اور داڑیاں رکھ کر کے اپنی داڑھی ہلا ہلا کر کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مسئلہ میں عرض کر دوں کہ اگر عطر بیچنے والا کسی عطر لگاتے وقت میں اور چیک کراتے وقت میں کہے اللہم صلی علی سیدنا، علماء نے لکھا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو نبی پہ درود یاد نہیں آ رہا، وہ اپنا مال بیچنے کے لیے سامنے والے کا مسلمان کا ذہن نفسیاتی طور پر دبانے میں لگا ہوا ہے، اللہم صلی علی محمد، یہ نبی کی خوشبو لگا لے، خرید لے جس بھاؤ میں دے دوں، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے داڑھی کا بہانہ لے کر کے، کرتے کا بہانہ لے کر کے جو لوگ بھیک مانگنے کا پیشہ اختیار کرتے ہیں، حدیث پاک میں یہ بات بھی بتلائی گئی ہے کہ جو شخص بھیک مانگتا ہے اپنے مال کو بڑھا دینے کے لیے، جمع کر لینے کے لیے، میدان محشر کے اندر اس کے چہرے کے اوپر زخم اور گھاؤ ہوں گے۔ وہ شخص جس کے پاس میں کھانے کا 3 دن کا انتظام ہو، اس کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے بلا ضرورت کے۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سوال کرنے کی نیت سے چلا، جب میں حضور کی خدمت عالیہ میں پہنچا تو میں سوال کرنا چاہتا تھا، تو میں نے دیکھا کہ آپ تو بیان فرما رہے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یہ مال جو اللہ تعالیٰ جس کو استغنا برتتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ مال دیتا ہے، استغنا کے ساتھ غنی بناتا ہے، اللہ سے استغنا غنی مانگے، اور جو شخص لوگوں کے ساتھ میں ہاتھ پھیلاتا ہے وہ پھیلاتا ہی رہتا ہے۔ یہ کہتے ہیں میں نے یہ جو سنا تو میں تو خاموشی سے واپس چلا آیا۔ پھر وہ بعد میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ انصار مدینہ میں میرے سے زیادہ دولت مند کوئی دوسرا نہیں ہے۔ مان لو کہ اگر وہ سوال کرتے تو حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، ان کی بھی روایت ہے، وہ سوال کرنے کے لیے حضور کی خدمت میں آئے، حضور نے عطا فرما دیا، پھر حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا حکیم الدنیا حلوۃ خضرہ، یہ دنیا میٹھی میٹھی ہے، ہری بھری لگتی ہے، اگر یہ حق کے ساتھ میں ملتا ہے تو اس میں برکت دی جاتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی سے سوال اس کے بعد نہیں کیا۔ پھر تو یہ ہوا کہ میں گھوڑے پہ اگر چل رہا تھا اور میرا چابک اگر گر گیا تو میں نے اس کا بھی سوال نہیں کیا کہ میرا والا چابک اٹھا کے مجھے دے دو، زندگی میں پھر میں نے سوال نہیں کیا۔ آج ہمیں آراف یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ مستحق ہے یا نہیں۔
بہت سے بھائیوں نے اپنے بعض رشتہ داروں کو اور پڑوسیوں کو نکھٹو بنا کر کے رکھ دیا، یعنی ان کی زکوٰۃ دنیا میں کسی غریب کے، فقیر کے، مسکین کے، بیوہ کے، یتیم کے کام میں نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بعض رشتہ داروں کو دیکھا رکھا میں ہر سال اسی کو دوں گا، اس کے سوا کسی کو نہیں دوں گا، پھر اس کے آنکھ کے نشرے بھی، عقیقے بھی، بسم اللہ بھی، شادی بھی، ابھی اس کے سارے ارمان جو پورے ہو رہے ہیں وہ زکوٰۃ صدقات سے پورے ہو رہے ہیں، خود بھی جا کر کے کام کر کے آ رہے ہیں۔ تو ہمیں میرے دوستو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب یہ اللہ کا فریضہ ہم ادا کر رہے ہیں، جب اللہ کا حکم ادا کر رہے ہیں، تو ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر مسائل معلوم کرتے ہوئے یہ کام کرنا چاہیے۔ پروردگار عالم مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو صحیح معنی میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔